ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ ہفتہ آپ نے تجارت کی خوبیاں اور اس کی برائیاں، یعنی بزنس کی خوبیاں اور اس کی برائیوں سے متعلق احادیث کریمہ سماعت فرمائی، جس میں سے آخری حدیث آپ نے سماعت فرمایا کہ ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ قیس ابن ابی غرزہ رضی اللہ تعالی عنہ یا غرزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ تجار، بیع میں لغو اور قسم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ صدقہ ملا لیا کرو۔ یہ آخری حدیث آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ اب یہاں پر آگے کچھ اسی طرح کی ضروری باتیں اور آیات اور کچھ احادیث مصنف لے کر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں پر وہ چیزیں مکمل ہو جائیں گی جو بیع سے متعلق آیات اور احادیث میں ذکر ہے، اور مسائل کی اس کی بڑی تفصیل ہے، تو یہ ہمارا درس ہے ہی نہیں، یہ بیچ میں آ گیا۔ درس اصل ہمارا چل رہا ہے اسلامی اخلاق و آداب کا، تو آج یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اگلے ہفتے ہمارا اسلامی اخلاق و آداب کا درس کنٹینیو ہوگا۔ فرماتے ہیں مصنف کہ تجارت بہت عمدہ اور نفیس کام ہے، مگر اکثر تجار، تاجر کی جمع تجارہ، اکثر بزنس مین کذب بیانی سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ جھوٹی قسمیں کھا لیا کرتے ہیں، ہے نا، کیونکہ قسم کھانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بندہ قسم کھا لے اور اس کو پورا نہ کرے تو اس پہ کفارہ ہے، تو جھوٹی قسم پہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، آپ خود سوچیں۔ اسی لیے اکثر احادیث میں جہاں تجارت کا ذکر آتا ہے، جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے کے ساتھ ہی ساتھ ممانعت بھی آتی ہے، اور یہ واقعہ بھی ہے، مطلب یہ حقیقت حال بھی ہے۔ آپ جا کے دیکھیں گے بازار میں تو یہی حال ملے گا، چاہے وہ جیسا بھی ہو، پہلی مرتبہ کیوں نہ مارکیٹ میں بیٹھا ہو وہ آدمی، پہلی مرتبہ ٹھیلا کیوں نہ لگایا ہو، پہلی مرتبہ کسی کے یہاں نوکری کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن بات ایسی کرے گا کہ اس کو کتنا تجربہ ہے، بات ایسی کرے گا کہ پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو بڑا منجھا ہوا اور بڑا تجربہ کار بزنس مین ہے۔ تو واقعہ بھی ہے، یعنی حقیقت بھی یہی ہے۔ اگر تاجر اپنے مال میں برکت دیکھنا چاہتا ہے تو ان بری باتوں سے پرہیز کرے۔ تاجروں کی انہی بدعنوانیوں کی وجہ سے بازار کو بدترین بقعۂ زمین فرمایا گیا۔ بقعہ معنی ٹکڑا، بقعۂ زمین یعنی زمین کا بدترین حصہ فرمایا گیا، اور یہ کہ شیطان ہر صبح کو اپنا جھنڈا لے کر بازار پہنچ جاتا ہے،
اور بے ضرورت بازار میں جانے کو برا بتایا گیا۔ یہ بازار کی خرابیاں دیکھیں اسی وجہ سے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ قرآن کریم کا یہ ارشاد بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تجارت و بیع یاد خدا سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں اور اس سے دلچسپی غفلت لانے والی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ لہذا فرض ہے کہ تجارت میں اتنا انہماک نہ ہو کہ یاد خدا سے غفلت کا موجب ہو۔ یہ دونوں آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بندہ جب تجارت میں ملوث ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، اس میں منہمک ہو جاتا ہے، تو پھر خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے نا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں حضرت فلاں جگہ نوکری کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، کیا حکم ہے، کیا کریں؟ قضا کر کے پڑھنے کی اجازت ہے؟ تو ایسی نوکری کی اجازت نہیں ہے، ایسی تجارت کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ایسی مصروفیت کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو نماز قضا کرنا پڑے، نماز چھوڑنا پڑے، آپ کو نماز پڑھنے کا وقت نہ ملے۔ بلکہ خدا سے دعا کرنا چاہیے کہ مولا کریم مجھے ہر حال میں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ مسلمان کا اصل مدعا جو ہے، اس کا اصل مقصد جو ہے، اس کا مقصد حیات جو ہے وہ یہی ہے نا۔ اور ایک مسلمان کا وتیرہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ پہلے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ترجیح دے، پہلے شریعت کو ترجیح دے، بعد میں دنیا کو ترجیح دے۔ رزق دینے والی کوئی کمپنی نہیں، رزق دینے والا کوئی سیٹ نہیں، رزق دینے والا کوئی تاجر نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، کیا مطلب؟ جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہوا نا، میں اکثر کہتا ہوں اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب کہ بندہ ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ سے ڈرے؟ نہیں، اس کے احکام پر عمل کرے، اس کے مامورات کو بجا لائے اور منہیات سے بچے جو اس نے حرام قرار دیا، عبادت و ریاضت میں مستغرق رہے، حقوق ادا کرے۔ جب یہ کام بندہ کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو ہم اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، مخرج بنا دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کیا جائے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جب رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ رزق اور موت دو ایسی چیز ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گی، کسی کے روکنے سے آپ کا رزق نہیں رکنے والا، اور کوئی مائی کلال آپ کو مرنے سے نہیں بچا سکتا۔ اور میں نے بارہا یہ بھی کہا کہ مال کا زیادہ ہونا اصل برکت نہیں ہے۔ برکت تو یہ ہے کہ آپ کچھ کھا بھی لے جائے، کچھ بچا بھی لے جائے، اور جو 10,000 میں کام ہونا تھا وہ کچھ ہزار میں کام ہو جائے، 1,500-2,000 میں کام ہو جائے، آپ صحت و تندرستی والی رہے، آپ کو بیماری نہ لگے، آپ کے بچے فرما بردار رہیں، آپ کے سر پہ چھوٹا ہی لیکن اپنا مکان ہو، یہ سب رزق ہے۔ اور جہاں دیکھیں رزق بڑھنا شروع ہوتا ہے تو بندے کی خواہشات بھی بڑھنے لگتی ہے، فضول خرچی بھی ہونے لگتی ہے، اب مصائب و آلام میں وہ گرفتار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو رزق تجارت ایسی کریں تاجر حضرات، اور تاجر میں بار بار کہہ رہا ہوں، تاجر سے مراد بڑے بزنس مین نہ لو خالی امبانی اڈوانی۔ آپ اگر ایک گلی کے کونے میں بیٹھ کے گولی بسکٹ بھی بیچ رہے ہیں، جنرل اسٹور بھی کھلے ہیں، تو آپ تاجر ہیں، کیونکہ بیک اس کو کہتے ہیں، میں نے کہا نا مبادلۃ المال بالمال، جو چیز بھی آپ بیچ رہے ہیں آپ تاجر ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اب وہ تجارت بڑی چھوٹی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے بڑا تاجر چھوٹا تاجر، ورنہ آپ فارم وغیرہ بھرتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے کہ جہاں پہ کچھ گورنمنٹ کی فیسلٹیز ملتی ہے تو وہاں پہ یہی پر کرنا رہتا ہے۔ ہم لوگ بھی جب مدرسہ جاتے اور مدرسے میں فارم بھرنا ہوتا تو یہاں پہ یہی پوچھا جاتا آپ کے والد کا پیشہ کیا ہے، نوکری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تجارت ہے کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہاں پر جب چھوٹے تھے تب ہم لوگ کو معلوم پڑا ہمارے والد بھی تاجر ہے بھائی، ہم لوگ تو سمجھتے تھے تاجر مطلب بڑا بزنس مین، نہیں، اسی لیے بڑے لیول پہ تجارت کرے اسے بڑا بزنس مین کہتے ہیں، بڑا تاجر کہتے ہیں، ورنہ تجارت نام ہی اس چیز کا ہے کہ کسی چیز کو بیچا جائے۔
چاہے وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، قتادہ کہتے ہیں صحابہ کرام خرید و فروخت و تجارت کرتے تھے، مگر جب حقوق اللہ میں سے کوئی حق پیش آ جاتا تو تجارت و بیع ان کو ذکر اللہ سے نہیں روکتی، وہ اس حق کو ادا کرتے، اسی حالت میں چھوڑ کر پہلے جاتے اللہ کا حق ادا کرتے، تجارت کو ترجیح نہیں دیتے، حقوق اللہ کو ترجیح دیتے۔ حدیث میں آیا کہ بازار میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اس کو عام طور پہ ہم چوتھے کلمہ کے طور پہ بھی یاد کرتے ہیں، اس میں ایک ہی چیز کا اضافہ ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ کا اضافہ ہے یہاں، یا اگر اس کو بھی پورا چوتھے کلمے میں کہیں ذکر ہے آپ نے یاد کیا ہو تو آسانی ہے، ورنہ اتنا سا بڑھا لیں اور آتے جاتے جب بھی بازار سے گزریں اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ امام احمد و ترمذی و حاکم و ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکی لکھے گا اور 1,00,000 گناہ مٹا دے گا اور 1,00,000 درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنائے گا۔ یہ دعا جو میں نے ذکر کی۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ذکر کر رہے ہیں، اس سے متعلق حدیث بھی لا رہے ہیں، خرید و فروخت میں نرمی چاہیے کہ بندہ جب بزنس کرے تو بزنس کرنے میں اسے کیا چاہیے؟ نرمی چاہیے۔ کیسی نرمی چاہیے؟ یہ حدیث سماعت فرمائے اور پھر اس حدیث کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ خرید و فروخت میں نرمی و سماحت یعنی حسن و سلوک، درگزر کرنا۔ خرید و فروخت میں نرمی اور سماحت چاہیے کہ حدیث میں اس کی مدح و تعریف آئی ہے۔ صحیح بخاری و سنن ابن ماجہ میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضے میں آسانی کرے۔ اسی کے مثل ترمذی و حاکم و بیہقی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور احمد و نسائی و بیہقی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی۔ صحیحین میں یعنی بخاری و مسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، زمانہ گزشتہ میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا، اس سے کہا گیا تجھے معلوم ہے کہ تو نے کچھ اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا غور کر کے بتا۔ فرشتہ کہہ رہا ہے اس سے، اس کی روح قبض کرنے آیا ہے۔ زمانے گزشتہ کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس سے کہا گیا غور کر کے بتا۔ اس نے کہا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں دنیا میں لوگوں سے بیع کرتا تھا، یعنی لوگوں کو سامان بیچتا تھا، لوگوں سے بیع کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا، اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اسے مہلت دے دیتا اور تنگ دست سے درگزر کرتا۔ اگر بندہ مالدار ہوتا اور وہ کہتا بھائی کچھ لمحہ دے دو، کچھ دن دے دو، میں پیسہ دے دوں گا بعد میں، بولے ٹھیک ہے جاؤ، اور تنگ دست ہوتا تو اس کو درگزر کرتا، ٹھیک ہے دینا ہے دو، نہیں دینا کوئی بات نہیں جانے دو، تنگ دست سے بھی درگزر کرتا، یعنی میں اسے معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت عقبہ بن عامر و ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ دیکھیں کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، وہ کیا کرتا؟ بزنس کرتا، لیکن بزنس میں یہ خیال ضرور رکھتا کہ لوگوں کو درگزر کرتا، جو دینے کے استطاعت نہیں رکھتے ان کو معاف کر دیتا۔ اگر مالدار بھی مانگنے آتا تو کہتا اگر وہ کچھ اجازت چاہتا، کچھ مہلت چاہتا تو اسے مہلت عطا کرتا۔ اور بیچنے میں، خریدنے میں، بالخصوص بیچنے میں کیا فرمایا گیا کہ نرمی کرے، اور خریدنے میں
اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے. ایسا نہیں کہ جس گزشتہ ہفتہ آپ نے ایک حدیث سماعت فرمایا، اس حدیث میں اچھی تجارت کی جو صفتیں بیان کی گئی 6 یا 7 صفت، اس میں سے ایک یہ بھی کہ بندہ جب خرید و فروخت کرے، جب خریدے تو اس کو یہ نہ چاہے کہ مجھے سستے میں مل جائے، اور بیچے تو یہ نہ چاہے کہ میں زیادہ دے دوں، زیادہ لے لوں اور اس میں مجھے منافع زیادہ ہو جائے، بلکہ دونوں میں نرمی چاہیے. اور یہ نہ ہو کہ جب اپنا مال بیچے تو اس کی بڑائی بیان کرے، اور یہ نہ ہو جب خریدے ارے 200 کا بولتا ہے تو 100 کے لائق نہیں ہے، کیا کر رہے تو جب 100 کے لائق نہیں ہے تو خرید کیوں رہے، بیوقوف بنا رہے، سامنے والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں واقعی میں نے کہا نا غبن فاحش کا مستقل ایک مسئلہ ہے، لیکن میں نے بیچ میں بتا دیا تھا، پھر بتا دیتا ہوں کہ واقعی میں وہ قیمت اتنی بول رہا ہے کہ مارکیٹ میں اس چیز کی قیمت اتنی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اگر خریدنے والا راضی ہے تو اس کو خرید سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جبکہ غبن فاحش میں مال اس وقت لوٹایا جاتا ہے کہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہو. یہاں تو آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہو، ہے نا، یہاں تو آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہو کہ جو چیز واقعی میں 200 روپے کی ہے اس کو بیوقوف بنا کر آپ 100 روپے میں لینا چاہ رہے ہو، اس پر دھوس جما کر 100 روپے میں خریدنا چاہ رہے ہو. تو اپنا مال خریدے جب تو اس میں نقص نکال کر سستے میں نہ خریدے ہیں، اور اپنا مال بیچے جب، دوسرے کا مال خریدے جب تو اس میں نقص نکال کر سستے میں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنا مال جب بیچے تو اس میں بڑائی بیان نہ کرے، ارے اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے. آپ کو دوسری دکان پہ ملے گا ہی نہیں، لائن سے 4 دکان لگی ہوئی ہے، چاروں لوگ ایک ہی جگہ سے مال لا رہے ہیں. اگر ایک ہی جگہ سے مال نہیں بھی لا رہے ہیں تو ایک ہی طرح کا مال لا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ضروری چیزیں ہیں. آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس کے مسائل سیکھنا لازم و ضروری ہے. بغیر بیع و شرع کے مسائل سیکھ کر مارکیٹ میں بیٹھ جانا ناجائز فرمایا فقہا نے. اور حضرت عمر فاروق درہ لے کر پھرا کرتے تھے بازار میں کہ اگر فقیہ نہیں ہو، بیع و شرع حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہو تو اٹھاؤ منڈی اپنے یہاں سے، نکلو بھاگو. جو جانتا ہے حرام و حلال کہ میں کیا بیچ رہا ہوں، کیا خرید رہا ہوں، کس طرح بیچ رہا ہوں، کس طرح خرید رہا ہوں، وہی مارکیٹ میں بیٹھے. تبھی تو اس کو خیر القرون کہا گیا نا، برکت والا زمانہ کہا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی طرح کی بیع و شرع کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آئے مسائل فقہیہ شروع کر رہے ہیں. شروع کی بات ان کی بڑی اچھی ہے جو تمہید باندھی حضرت نے، وہ میں بیان کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اسلامی اخلاق و آداب کا درس ہوگا. اصطلاح شرع میں یعنی ٹرمز آف شریعہ میں، اصطلاح شرع میں بیع کے معنی یہ ہیں، یعنی تجارت کے معنی یہ ہے کہ 2 شخصوں کا باہم مال کو مال سے ایک مخصوص صورت کے ساتھ تبادلہ کرنا، جس کی ڈیفینیشن عربی میں بیان کی گئی مبادلۃ المال بالمال. ایک مال کا تبادلہ دوسرے مال کے ذریعے ایک خاص صورت میں تبادلہ کرنا، یہی تو ہوتا ہے نا. یا تو ہم پیسہ دے کے کچھ لیتے ہیں، یا تو ہم کچھ دوسری سامان کے بدلے کوئی دوسرا سامان لیتے ہیں. عموماً ہم پیسہ دے کے کوئی چیز لیتے ہیں. تو یہ تو بیع و شرع ہے کہ سامنے والا بیع کر رہا ہے، ہم شرع کر رہے ہیں. وہ بیچ رہا ہے، ہم خرید رہے ہیں. وہ مال دے رہا ہے، وہ مبیع دے رہا ہے، ہم ثمن دے رہے ہیں، قیمت دے رہے ہیں. بیع کبھی قول سے ہوتی ہے، کبھی فعل سے ہوتی ہے. کبھی زبان سے بیع و شرع ہوتی ہے، کبھی فعل سے ہوتی ہے، ایکشن سے ہوتی ہے. اگر قول سے ہو تو اس کے ارکان ایجاب و قبول ہیں، یعنی مثلا ایک نے کہا میں نے بیچا، دوسرے نے کہا میں نے خریدا. اور فعل سے ہو تو چیز کا لینا دینا، چیز کا لے لینا اور دے دینا اس کے ارکان ہے، اور یہ فعل ایجاب و قبول کے قائم مقام ہو جاتا ہے. مثلا ترکاری وغیرہ کی گڈیاں بنا کر اکثر بیچنے والے رکھ دیتے ہیں اور ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ پیسہ کی گڈی ہے. خریدار آتا ہے، ایک پیسہ ڈالتا ہے اور اس کا ایک گڈی اٹھا لیتا ہے. طرفین باہم کوئی بات نہیں کرتے، مگر دونوں کے فعل ایجاب و قبول کے قائم مقام شمار ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا. جہاں بڑی چیز خریدنی ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم جو ہے مول بھاؤ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم پیسہ کچھ کم کراتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. ورنہ عام طور پر ہم خریدنے جاتے ہیں، کیسا روپیہ کلو دیے، اتنا روپیہ کلو دیا، پیسہ دیے، اٹھا لیے، ٹھیک ہے.
یا پھر یہ کہ کچھ نہیں معلوم ہے کہ 40 روپیہ لگا ہوا ہے، بورڈ 1 کلو دے دو، پیسہ دے دیا، آگے بڑھا دیا، گڈی بنا کر رکھی ہوئی ہے 10 روپیہ 20 روپیہ، پیسہ ہاتھ پہ رکھا، ٹیبل پہ رکھا، اس نے پیسہ اٹھا لیا، آپ نے گڈی اٹھا کے نکل گئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا اس قسم کی بے کو بے تعاطی کہتے ہیں، بے کے طرفین میں سے ایک کو بائع اور دوسرے کو مشتری کہتے ہیں، یعنی ایک کو بیچنے والا کہتے ہیں اور دوسرے کو خریدنے والا کہتے ہیں۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو قرآن و احادیث کی روشنی میں نے بیان کی، ورنہ ان کے مسائل اگر دیکھے جائیں تو 1.5-2 سال لگ جائے گا فقط بیع و شرع کے مسائل بیان کرنے، تو لہٰذا یہ آپ پر لازم ہے۔ اب تو ماشاءاللہ کمیٹی والوں نے میرے لیے بیٹھک کا ایک مستقل روم کر دیا ہے، میں عصر سے عشاء تک آپ کو وہیں ملوں گا، آپ کے جو بھی مسائل ہیں یا آپ کے پاس وقت ہیں تو فقط بیع و شرع کے مسائل بھی میرے پاس یا کسی بھی عالم کے پاس یا کسی بھی سنی صحیح العقیدہ عالم سے آپ اس کے مسائل سیکھ سکتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں سے 95% ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ وہ تجارت کر رہے ہیں یا نوکری کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، نوکری کا ایک اپنا الگ ایک مستقل ایک الگ یہ ٹاپک ہے، اور ایک الگ اس کے باب باندھے جاتے ہیں کہ بندہ جب نوکری کر لیا تو اس میں اس پر کیا لازم ہے، اب جو اس کا سیٹ ہے اس کے ساتھ وہ کیسے معاملات رکھے، سیٹ اگر مسلمان ہے جس کی نوکری کر رہا ہے، سیٹ اگر مسلمان ہے تو وہ اب اپنے نوکر کے ساتھ کیسا معاملہ رکھے، یہ ساری چیزیں بڑی تفصیلی چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا لازم و ضروری ہے، فرض عین ہے، اسی طرح اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں تو یہ مسائل آپ کو سیکھنا ضروری ہے، ورنہ کل بروز قیامت اس سے متعلق بھی آپ سے پرسش ہوگی کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں بیچا، کہاں کھایا، کہاں خرچ کیا، کتنا علم حاصل کیا، اپنے علم پہ کتنا عمل کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض علوم سے ہم سب کو آگاہی حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے اس بیع و شرع کے مختصر سے درس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح طور پر تجارت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، حرام و حلال میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری اس درس کے محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ہماری اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم یہاں پر جو کچھ بیان ہوا، کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کچھ غلط بیانی ہو گئی ہو، مولا کریم اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یہاں پر جو کچھ بیان ہوا مولا کریم اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔